अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम तीन अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। एक का ताल्लुक तो इमरान खान की के साथ जो अहम मुलाकात हुई है, बड़ी गैर मामूली मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से, और जो अडयाला जेल वाली मुंतकिली वाला जो मामला, और दूसरा एक शो में नंगी गालियाँ खातून की जानिब से निकाली गई हैं, और ये भी आपके सामने रखें ये गंदी गालियाँ कौन सी थी, खातून कौन सी थी। और तीसरा अहम मौजू जिसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करनी है, और वो है एंकर इमरान रियाज ने नया कट्टा खोल दिया। अब ये कौन सा नया कट्टा खोला है, क्या एक नया शोशा एंकर इमरान रियाज ने छोड़ दिया है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि नए आने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, बहनें हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नासिर खान, सबसे पहले अहम टॉपिक अडयाला जेल मुंतकली वाला। अच्छा, ये अली अमीन गंडापुर की जो ये मुलाकात हुई है, इसमें अब कहा यह जा रहा है कि ये मुलाकात करवाई गई है, यानी कि स्पेशल मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई गई है, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली मुलाकात का टाइम इमरान खान के साथ जो दिन मुकर्रर है वो मंडे और थर्सडे, यानी कि पीर और जुमेरात है। लेकिन हफ्ते वाले दिन मुलाकात करवाया जाना, और जबकि उनके ऊपर पाबंदी है वज़ीर दाखिला की जानिब से, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, जो कोर्ट में अली अमीन गंडापुर गए हुए हैं, इसके बावजूद अचानक से मुलाकात करवा दी गई, बगैर प्रोटोकॉल के मुलाकात जो है वो करवाई गई। जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, मीडिया को करीब नहीं आने दिया जा रहा, जो खारदार तारे हैं उनकी बाड़ लगाई गई है, सख्त आगे से जहाँ तक वो एरिया है वहाँ जो है वो आम लोग अब रुक नहीं सकते। इस सारे सिनेरियो में मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की। अब जो रिपोर्ट किया है ARY न्यूज़ ने, उन्होंने कहा कि बगैर प्रोटोकॉल के अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल पहुँच गए, और जेल ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर बगैर सरकारी प्रोटोकॉल अडयाला जेल पहुंचे थे, जहां बानी PTI से उनकी मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। ये कुछ 30 मिनट के करीब आई थिंक मुलाकात रही, और इसमें सेनेट के इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की गई, और बड़े अहम मौज़ूआत जो है वो इसमें डिस्कस किए गए। अब ये भी उनका कहना है कि मुलाकात में जो है वो अली अमीन गंडापुर में उनको खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली से मुतल्लिक भी जो है वो बात हुई है, यानी कि यहाँ से अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जो है उनको मुंतकिल करने के हवाले से भी जो है वो ये बात ज़ेर गौर जो है वो आई है। अब ये पॉसिबल है नहीं है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक सूबे से दूसरे सूबे में मुंतकिल ऐसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर कोई केस है देन तो किया जा सकता है, अगर वहाँ पे कोई केस है और उसको परसू करना है तो वो वहाँ पे दूसरे सूबे वाले उस शख्स को ले जा सकते हैं। लेकिन अगर केस नहीं है तो ऐसे ही सिनेरियो में उसको एक सूबे से दूसरे सूबे शिफ्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब ये कानूनी मामलात हैं और ये कानूनी लोग ही बता सकते हैं। उसके बाद जो है वो सख्त अहकामात जो दिए गए इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को, या वो ये है कि जनाब जो वकला हैं वो कानूनी मामलात देखें, और जो सियासी लोग हैं वो सियासी महाज के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ें। ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है। उसके बाद नाज़रीन हम आगे बढ़े तो जो लड़ाई हुई है कल मुनीब फ़ारूक के शो में, उज़मा बुखारी और शुएब शहीन और अतर काज़मी साहब थे, और अतर काज़मी साहब बात कर रहे थे PTI के हवाले से, और वो कह रहे थे कि ये हर बात जो है वो बाजवा साहब को कहते थे कि हमारा ये काम भी करवा दें, हमारा ये काम भी करवा दें। तो उज़मा बुखारी को लगा कि शायद ये हमारे ऊपर बात कर रहे हैं कि हम बाजवा से कह रहे थे। उज़मा बुखारी एकदम से बोली कि वो बाजवा तुम्हारे बड़े अब्बू हैं, और उसी की पैदावार हो, तुम उसी दौर में जो है वो तजिया नगार बने हो। और यहाँ पे जो है अतर काज़मी साहब कहते हैं कि मैं तो PTI वालों की बात कर रहा था, और आपने जो है वो अपनी तहजीब जो है वो दिखानी होती है, और आपने वो अपनी तहजीब जो है वो दिखा दी है। इतने में उज़मा बुखारी कह देती हैं शुएब शहीन को कि आप भी वो चैम्बर में केस लड़ते रहे और आप भी टाउट हैं। तो यहाँ पे जो है वो शुएब शहीन कहते हैं कि सबसे बड़ा टाउट तुम्हारा बाप था, जो रेमंड डेविस का जो केस लड़ता रहा। यहाँ से जनाब वो उज़मा बुखारी जो है वो सीधी होगी। उन्होंने कहा कि तेरा बाप टाउट था, तुम घटिया आदमी हो, बेगैरत हो, लानती आदमी हो। ये उज़मा बुखारी ने लाइव शो में जनाब बातें की। अब आप अंदाज़ा लगाएं, यही वो लोग हैं
جو یہ عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ بد لحاظ بنا دیا ہے نوجوانوں کو، تمیز نہیں رہی نوجوانوں کو، نوجوانوں کا جو ہے وہ جناب ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اب یہاں تک کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی ان کے اندر صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور کس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں۔ یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں کو، اور اپنی ان کی زبان چیک کر لو، ایک عورت ہونے کے ناطے اس کی زبان چیک کر لو کہ کس طرح کینچی کی طرح اور کس طرح یہ واہیات گفتگو ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اینکر عمران ریاض نے جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے اردو پوائنٹ والوں کو، اور اردو پوائنٹ کا وہ ذیشان ان کے آئی تھنک ہیڈ بھی ہیں، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے سوال کیا شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ شیر افضل مروت کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر جناب انہوں نے ایک جو جواب دیا، اس سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ اینکر عمران ریاض کے حوالے سے میں بات کرنے سے پہلے بتا دوں کہ جب اینکر عمران ریاض کے سو کولڈ بڑے قریبی دوست ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، بات کرنے سے ڈرتے تھے، اور باہر بیٹھ کے مخدوم شہاب الدین جیسے لوگ جو ہے وہ بات نہیں کرتے تھے، صدیق جان جیسے بات کرنا چھوڑ گئے تھے، تو اس وقت چند لوگ جب بات کر رہے تھے عمران خان کے حق میں، اور جب عمران خان کے حق میں بات کرنے کے اوپر لوگوں کو تھریٹ کیا جاتا تھا، اس وقت اس پلیٹ فارم سے سارے ولاگ پڑے ہوئے آپ جا کر کے دے سکتے ہیں، اس وقت اس پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ ویڈیوز عمران خان کے حق میں بنی۔ ابھی جب گرفتار کیا گیا عمران خان کے حق میں، عمران ریاض کے حق میں آواز یہاں سے اٹھائی گئی، تو یعنی کہ یہ ایک اس کے ساتھ ہمدردیاں اپنی جگہ، لیکن جہاں تنقید کرنا بنتی ہوگی وہاں ہم تنقید بھی کریں گے۔ یہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے جو برداشت کیا ہے وہ اس کے حوالے سے میں بات جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں کروں گا، لیکن اب ٹاپک ایسا ہے تو مجھے بات کرنا پڑے گی۔ ناصر کام، انہوں نے بات کی کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ بڑا دیوانہ ہے، اب نارمل ہے، وہ نارمل شخص نہیں ہے، جس طرح انہوں نے جو ہے وہ کمپین چلائی اور جس طرح انہوں نے مشکلات فیس کی اور جس طرح وہ لوگوں کو انہوں نے نکالا، اور یہ تمام چیزیں میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ نہ تو مجھے حماد اظہر سے جو ہے وہ کوئی مفاد ہے اور نہ شیر افضل مروت سے کوئی تکلیف ہے، میں جسٹ جیسے انہوں نے تجزیہ دیا ویسے تجزیہ دے رہا ہوں۔ اب انہوں نے یہ بات کی کہ حماد اظہر بھی تو پنجاب میں تھا، وہ باہر نکلتا، وہ کیوں باہر نہیں نکلا، اور وہ چھپا ہوا یا جیسے بھی لوگ روح پوش تھے، اور یہ تمام چیزیں میں آپ کو یہاں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ وجہ ہے جو شیر افضل مروت کی تنقید کی وجہ بنتی ہے۔ یہاں پنجاب میں ایک بار آئے تھے صاحب بہادر، اور جیسے گرفتار ہوئے دوبارہ منہ نہیں کیا انہوں نے پنجاب کا، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی عوام نے ان کو سیکیور کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ایک ڈرامہ رچایا گیا، عوام اپنے طور کے اوپر نکلی اور وہاں کے مقامی لوگوں نے عوام کو نکالا، یہ جسٹ وہاں جاتے تھے اور خطاب فرماتے تھے صرف، ٹھیک ہے، یہ ان کا وہ ان کی کہہ لیں کہ وہ ساری چیزیں، اور وہ سارا ایک ڈرامہ رچایا گیا جس طرح وہ، مجھے تو آئیڈیا ہے، اس کے اوپر خیر بات کریں گے۔ تو میں یہ بتاؤں کہ عمران ریاض نے ان کے حق میں بات کر دی۔ عمران ریاض کی جو بات ہے یہ ان جیسے لوگوں کا جو موقف ہوتا ہے یہ ویلیو رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے، بغیر ثبوتوں کے آپ نے اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں عمران ریاض خان صاحب، آپ جیسا اتنا بڑا شخص، وہ تو ابھی ہیرو بنا ہے نا آپ کے جیل جانے کے بعد، آپ جیسا شخص جس کو ابھی بھی پاکستان اور پاکستان سے باہر سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، اور اس شخص کو اٹھا لیا گیا، اور اس شخص کا پتہ نہیں چلا جس کی اتنی فین فالوئنگ ہو، اور شیر افضل مروت جس کی اتنی فین فالوئنگ نہیں تھی، جس کی بعد میں بنی، کیا اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا تھا؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے اینکر عمران ریاض خان صاحب۔ اس کے بعد آپ نے اپنا موقف تبدیل کر لیا، اچھی بات ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کی بھی لائف ہے، آپ نے فوج کے اوپر تنقید کرنا بند کر دی۔ جب آپ واپس آئے تو اس کے بعد آپ نے ایک لفظ بھی، جو آپ نے اپنی جنگ شروع کی تھی وہ جنگ سے آپ پیچھے ہٹ گئے، اور آپ نے ایک لفظ بھی جو ہے وہ تنقید نہیں کی فوج کے اوپر۔ اچھی بات ہے، آپ کی اپنی لائف ہے، آپ کو جینے کا حق ہے، ٹھیک ہے، نہیں اتنی مزاحمت اچھی ہوتی۔ آپ نے فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، آپ نے صرف سیاسی لوگوں کو ٹارگٹ کیا۔ سیاسی لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے باوجود بھی آپ دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں، تو شیر افضل مروت کس بات کی مولی ہے، وہ نہیں گرفتار ہو سکتا تھا؟ آپ سے سوال ہے نا کہ وہ اتنا ہی اب نارمل ہے اور اتنا ہی دیوانہ ہے، تو اس دیوانے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا، کہ آپ 2 بار گرفتار ہو گئے ہیں، اور ایک بار سیاسی بنیاد کے اوپر، ایک بار آپ بڑے بھائیوں کے چکر میں گرفتار ہوئے ہیں، تو شیر افضل مروت کس بات کی مولی ہے؟ وہ نہیں گرفتار ہو سکتا تھا؟ اور اس وقت شیر افضل مروت کو سپیس دی گئی جب چانس ہی نہیں بنتے تھے، جب اتنی نفرت عروج کے اوپر تھی، اتنی سختیاں تحریک انصاف کے اوپر تھی، اس وقت جو ہے وہ شیر افضل مروت کو ایک سپیس دی گئی۔
آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ خود اس چیز کا نشانہ بنے اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروت اب نارمل اور دیوانہ آدمی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہے وہ جب جناب لوگوں کو لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں تک کو پامال کیا، اگر اس وقت شیر افضل مروت کو سپیس دی گئی، شیر افضل مروت اتنا ہی کوئی بڑا فن خواہ تھا جناب اس کو گرفتار کرنا بڑا مشکل تھا. تو مجھے یہ آپ سے سوالات ہیں نا، آپ نے بھی سوالات اٹھائے اور میرے بھی یہ سوالات ہیں کہ وہ اتنا ہی کوئی بڑی چیز توپ خان تھا اور وہ اتنا ہی دیوانہ تھا کہ اس کو گرفتار کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا جو آپ کو اٹھا کر کے لے گئے، جن کے خلاف اب بھی نہیں بول سکتے. وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، انصاف نہیں مل سکتا، اچھی بات ہے، اب نہیں بول سکتے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جن کے خلاف آپ نے بولنا بند کر دیا، جن کے خلاف آپ اب نہیں بول سکتے، جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، وہ آپ بیان نہیں کر سکتے، وہ شخص شیر افضل مروت کو نہیں اٹھا سکتے تھے. تو ذرا تجزیہ دینے سے پہلے، ذرا بولنے سے پہلے ذرا تھوڑا دھیان سے بولنا چاہیے. پھر حماد اظہر کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں یا جس طرح بھی انہوں نے باقی لوگوں کو ٹارگٹ بنایا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شیر افضل مروت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی اس کے اوپر میں نے کہا میں بھی اپنا تجزیہ اور کچھ سوالات اٹھا دوں کہ اتنا توپ خان، اور اس سے پہلے وہ عمران خان کو بڑا وہ کہتا تھا جناب میں، میرا مرشد، میری دیدار، میرا حج، میرا یہ سب کچھ، اور اب کیوں نہیں ہے. مطلب وہ کہتے ہیں جی جو کرپٹ ہیں اور وہ برداشت ہیں، وہ برداشت ہیں، لیکن جو نافرمان ہے وہ برداشت نہیں ہے. تو اب یہ دونوں ایلیگیشن ہیں شیر افضل مروت کے اوپر. اور اس وقت اینکر عمران ریاض اتنے قابل رحم شخص ہیں بیچارے، اس کنڈیشن، اس موڑ کے اوپر آ چکے ہیں کہ اگر وہ تحریک انصاف کے خلاف بولتے ہیں تو مرتے ہیں، اور اگر وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے حق میں بولتے ہیں تو مرتے ہیں. تو یہ اس وقت اینکر عمران ریاض کی کنڈیشن ہے. خیر، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.